آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں ووٹوں کی گنتی، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ۔ حلقہ L2 میرپور سے پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری قاسم مجید 12,904 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر۔ مسلم لیگ نون کے عظیم بخش نے 8,182 ووٹ حاصل کیے۔ حلقہ L11 سہنسہ کے 119 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے راجہ آصف خان 16,948 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اخلاق 14,594 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ حلقہ L3 میرپور کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان 11,676 ووٹوں کے ساتھ آگے۔ نون لیگ کے چودھری محمد سعید نے 9,832 ووٹ حاصل کیے۔ کوٹلی کے حلقہ L9 نکیال میں پولنگ کے دوران جھگڑا۔ کھران ڈبسی پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن مختار جاں بحق 2 افراد زخمی ہوئے۔ بھمبر میں ایک پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ شرپسندوں نے پولنگ باکس چھین کر آگ لگائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کارکن مختار کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا میرے کارکن کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ بر وقت کارروائی ہوتی تو قیمتی جان نہ جاتی۔ مختار یونس جاوید بڑھانوی کی انتخابی مہم میں سرگرم کردار ادا کر رہے تھے۔ کشمیر کی تاریخ میں اہم ترین الیکشن ہے۔ انتخابات سے ایوان کو طاقت ملتی ہے جو مسائل کا حل نکال سکے۔ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کارکنان سے خطاب، کہا کہ مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ جس طرح حل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ کچھ فیصلوں کی وجہ سے الیکشن پہلے سے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی رکن پر فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا مطالبہ، کہا کہ آزاد کشمیر کو بسز نہیں آٹا اور گندم چاہیے۔ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کا فیصلہ کیا۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈوب گیا۔ سعید غنی بولے گلگت بلتستان الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلائی گئی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں گولیاں چل رہی ہیں۔ میرپور کے لوگوں نے انتشار اور احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ احتجاج کے بجائے ووٹ کو ترجیح دی۔ میرپور ڈویژن کے الیکشن میں ابھی سے رونا پیٹنا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کل دھاندلی نہ کرنے کا بھاشن دیا گیا، کہا گیا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہیں، پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر سکندر حیات نے کہا تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ کراچی میں ایک سڑک ان سے بن نہیں پا رہی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا نون لیگ کو کرارا جواب، کہا نون لیگ اپنے بدماشوں اور غنڈوں کو لگام دے۔ زبردستی اور دھونس سے کشمیر میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہر کوئی بکاؤ مال ہے، لالچ دے کر وہ سب کو خرید سکتے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے مقرر۔ پیٹرول 1 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ خام تیل $88 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل $83 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی کانگریس ارکان کی ملاقات، دفاعی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ عاصم منیر نے کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ، علاقائی رابطوں پر ہے۔ پاکستان کاروبار دوست ماحول کی فراہمی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل سید عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیے جانے پر گارڈ آف آنر پیش، انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل سید عامر رضا کی ملاقات، فیلڈ مارشل نے کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम फैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीक करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीन सफीर ने कहा पाकिस्तान की समाजी तरक्की और मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। अगर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका दोबारा सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकन सदर ट्रंप की फिर धमकी। एक्सियोस को इंटरव्यू में दावा किया सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर हमले रोके गए क्योंकि उनका ख्याल था कि ईरान मुआहदा चाहता है, मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, या तो ये अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा या फिर बिल्कुल नहीं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास काफ़ी वक्त है, अभी हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, हमारी ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत इम्कान है कुछ न कुछ हो जाएगा। वाशिंगटन के साथ फिलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। ईरान अमेरिका को जंग के ख़िताम का तयन नहीं करने देगा। आबन हुर्मज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, आबन हुर्मज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलव्विस रहे। यूक्रेन का ईरानी जहाज़ को निशाना बनाना एक ख़तरनाक इक़दाम था जिसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यमन की हौसी मलेशिया का सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक कार्रवाई यमनी फ़ज़ाई हुदूद में मुबैना मुदाखलत के जवाब में की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। एंडी बर्नहम की हौसी मलेशिया के हमलों और बहीर अहमर में जहाज़ रानी को दरपेश खतरात की मज़म्मत। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एंडी बर्नहम को बरतानिया की वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू वायरल। लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को लिबनान जंग में शामिल करने का जिक्र। पाकिस्तान की मुफाहमत को सबोताज करने का प्लान। लिंडसे ग्राहम ने मुफाहमती अमल रोकने के लिए अमरीकन सदर ट्रंप पर प्रेशर डालने पर बात की। नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर ईरान पर तवज्जो मरकूज रखने की बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हम्माद से मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन का जायज़ा लिया। दोनों वज़ीर दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद उमूर पर अपने ख्यालात का तबादला किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा $139 मिलियन था। अगले साल भी खसारा 0 से 1% रहने का इम्कान है। उम्मीद जाहिर की रवां साल के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $20 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब, रावी और गाज नदी में तुग़यानी। चिन्योट में दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने दर्जनों देहातों को लपेट में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में बेट के नशेबी इलाके ज़ेरियाब, मोज़ा सोमन, मोज़ा ताहिरपुर के नशेबी आबादियाँ भी डूब गईं। शकरगढ़ में हालिया बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी वार्निंग जारी। सरगोधा की तहसील भीरा में सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। खुशाब की गांव नली और तहसील नूरपुर थल में बाजार, गलियां और शॉपिंग सेंटर्स ज़ेरियाब। दादू में गाज नदी में तुग़यानी के बाइस काछे के नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी आ गई। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी सूबाई काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हलफ लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर, इकबाल हसन, नासिर अली खान, सैयद जलाल, मोहम्मद नसीम, नेक नाम करीम और जुल्फ़िकार मुराद ने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया।
بدخشاں پر ظالمانہ طالبان رجیم کی گرفت مزید کمزور، افغانستان کی عوام طالبان رجیم کے ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق ظالمانہ طالبان رجیم سے تنگ گزشتہ 2 روز میں 2000 سے زائد رضاکار مزاحمتی محاذ کا حصہ بن گئے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2000 سے زائد نوجوان طالبان مخالفت مزاحمت میں شامل ہوئے۔ ہسپانوی وزیراعظم کا غزہ کی بچی لیان کو خراج تحسین، پیڈرو سانچیز نے فلسطینی فنکاروں سے اظہار تشکر کیا، کہا کہ پورا اسپین غزہ کے بچوں کے درد کو محسوس کرتا ہے، آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، آپ کا دکھ نہیں بھولیں گے، غزہ کے بچوں کے لیے امن اور تعلیم کی دعا کرتے ہیں۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ، سپر ہائی وے پر الاصف اسکوائر کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 2 راہگیر جاں بحق، شناخت نہ ہو سکی، لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سندھ حکومت کا حضرت عبداللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر 29 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان، چیف سیکرٹری سندھ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ 29 جولائی کو سندھ بھر کے تمام سرکاری دفاتر، خود مختار ادارے اور سندھ حکومت کے ماتحت تمام دفاتر بند رہیں گے۔ اور ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو پہلی اننگز میں 282 رنز پر آل آؤٹ کر دیا، میزبان ویسٹ انڈیز کو 29 رنز کی برتری حاصل۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 311 رنز بنائے تھے، شان مسعود نے شاندار 109 رنز کی اننگز کھیلی، امام الحق 63 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، کپتان بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ، جسٹن گریزو نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، کمار روچ اور شمار جوزف نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن دوسری اننگز میں مشکلات کا شکار، 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔